چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ دوستو سبھی کو آج ریپبلک ڈے یعنی 72واں یوم جمہوریہ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ آج ترنگا لہرایا جا رہا ہے اور پورے دیش میں ہی نہیں بلکہ پورے دنیا میں ہمارا جھنڈا بلند ہے، اور ہمیشہ اسی جوش و خروش سے ہم اپنے جھنڈے کو بلند کرتے رہیں گے۔ سب کو ہماری طرف سے اور اردو ادب یوٹیوب کی طرف سے ریپبلک ڈے بہت بہت مبارک ہو۔ آج بہت خوشی کا دن ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ 30 سوالات ہیں دوستو، یہ آپ کو بہت ہی کام آئیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ نہال چند لاہوری کے ترجمے قصہ گل بقاولی پنڈت دیا شنکر نسیم نے اپنی کس مشہور مثنوی میں پیش کیا ہے؟ تو گلزار نسیم یا گلزار ارم میں کیا ہے؟ تو گلزار نسیم میں کیا ہے، گلزار نسیم میں۔ اور گلزار ارم جو ہے یہ دوستو یہ میر حسن کی لکھی مثنوی ہے، جو ان کی سب سے شہرۂ آفاق مثنوی ہے، سحر البیان۔ نہال چند لاہوری نے گلکرسٹ کی فرمائش پر تاج الملوک اور گل بقاولی کے فارسی زبان میں لکھے ہوئے قصے کو اردو نثر میں منتقل کیا تھا، جس کا نام تھا مذہب عشق۔ مذہب عشق کے نام سے انہوں نے منتخب کیا تھا، اور گل بقاولی جو مذہب عشق ہے نہال چند لاہوری کی، اس کو گلزار نسیم میں پنڈت دیا شنکر نسیم نے ترجمہ کیا ہے۔ دوسرا سوال ہے دوستو کہ میر شیر علی افسوس، میر شیر علی افسوس نے گلستان سعدی کا اردو ترجمہ کس نام سے کیا؟ تو یاد رہے یہ ہے باغ اردو، باغ اردو کے نام سے کیا تھا۔ میر شیر علی کی 3 تصانیف ہیں، ایک باغ اردو ہے، آرائش محفل ہے، اور کلیات افسوس ہے۔ اور ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے کس ادارے کی سرپرستی کی تھی؟ دلی کالج کی یا دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کی تھی؟ تو ڈاکٹر محی الدین زور نے، تو جواب دیجیے گا آپ دلی کالج۔ دارالترجمہ عثمانیہ سے کون سا ادیب وابستہ ہے؟ مولوی وحید الدین سلیم ہے یا محفوظ علی ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا پہلا والا، مولوی وحید الدین سلیم جو ہیں دارالترجمہ عثمانیہ سے منسلک ہیں۔ سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی کی داغ بیل کس سن میں پڑی تھی؟ یعنی کس سن میں پڑی تھی؟ یہ دیکھیے ہے 1864 یا 1866۔ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا 1864۔ 1864 میں غازی پور میں بنیاد ڈالی تھی، اور بنارس میں دواخانہ یعنی کہ ہسپتال بھی کھولا تھا سر سید نے 1864 میں، اور 1869 میں خطبات احمدیہ لکھی تھی، اور 1870 میں تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا تھا۔ چھٹا سوال ہے سید حیدر بخش حیدری کا کارنامہ اس میں سے کون سا ہے؟ طوطا کہانی ہے یا طوطی نامہ ہے؟ تو جواب ہے آپ کا طوطا کہانی ہے۔ حیدر بخش حیدری نے فورٹ ولیم کالج میں رہ کر بہت سی کتابیں تصنیف و تالیف کی ہیں۔ ان کی سب سے پہلی تصنیف ہے قصہ مہر و ماہ، جو 1214 ہجری میں اس کو لکھا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے قصہ لیلا مجنوں جو 1801 میں لکھا تھا، آرائش محفل انہوں نے بھی لکھی ہے، 1801 میں لکھی ہے۔ اور طوطا کہانی ان کی تیسری تصنیف ہے۔ گلشن ہند بھی ہے، گلزار دانش، ہفتے پیکر، اور مختصر کہانیاں ہیں۔ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور یہ ساری کتابیں جو ہیں گلکرسٹ کی کہنے پر لکھی ہیں۔ تذکرہ گلشن ہند کا اردو ترجمہ کس ادیب نے کیا؟ مرزا علی لطف نے کیا یا مرزا لطیف نے کیا؟ تو جواب ہے آپ کا اے والا، مرزا علی لطف نے کیا تھا۔ مثنوی نیرنگ عشق کے مصنف بھی مرزا علی لطف ہیں، اور یہ دونوں کتابیں فورٹ ولیم کالج میں ہی لکھی تھیں۔ فارسی کتاب قصہ چہار درویش کا اردو میں
میر عطا حسین تحسین نے کس نام سے کیا تھا؟ تو یاد رکھیے گا نو طرز مرصع کے نام سے کیا تھا۔ اس کا ترجمہ فارسی سے اردو میں، لیکن اس کی زبان بہت زیادہ دقیق تھی اور یہ 1775 میں کیا تھا۔ 1775، ٹھیک ہے، 1775 میں کیا تھا اور 25-26 سال میر امن نے فارسی قصے کا اردو میں آسان ترجمہ کیا تھا باغ و بہار کے نام سے، اور یہ فورٹ ولیم کالج میں لکھا گیا تھا باغ و بہار کا، اور نو طرز مرصع فورٹ ولیم کالج سے الگ لکھی گئی ہے، یعنی فورٹ ولیم کالج سے باہر لکھی جانے والی تصانیف میں نو طرز مرصع کا بھی نام اہم آتا ہے۔ قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ میر امن سے پہلے کس نے کیا تھا؟ تو ابھی آپ نے پڑھا کہ یہ میر عطا حسین تحسین نے ہی کیا تھا۔ میر کاظم علی جوان بھی فورٹ ولیم کالج سے تعلق رکھتے تھے۔ فکر کی جمع کیا ہے؟ فکر کی جمع کیا ہے؟ تو فکر کی جمع فقرہ ہے یا افکار ہے؟ تو آپ کو جواب دینا ہوگا افکار ہے۔ یہ آپ کے بہار اردو انوادک میں بھی کام آئے گا۔ استدلال کا مفہوم کیا ہے؟ دقیق ہے یا دلیل ہے؟ تو جواب دیجیے گا بی، دلیل ہے استدلال۔ جاپان چلو، جاپان چلو کا کس صنف ادب سے تعلق ہے؟ رپورتاج سے ہے یا سفر نامے سے ہے؟ تو صحیح جواب ہے بی، سفر نامے سے ہے۔ دوستو یہ سفر نامہ ہے ابن انشا کا لکھا ہوا۔ یوسف خان کمبل پوش نے سفر نامے کا آغاز کس سن میں کیا؟ جواب ہے 30 مارچ 1837 کو یوسف خان کمبل پوش نے سفر نامے کا آغاز کیا، جس کا عنوان تھا عجائبات فرہنگ۔ یہ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے اور یوسف خان کمبل پوش کا بھی پہلا ہی سفر نامہ ہے۔ ابن انشا کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا شیر محمد خان۔ نگری نگری پھرا مسافر کا مصنف کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا ابن انشا۔ یوں تیرے حسن کی تصویر غزل میں آیا ہے جیسے بلقیس سلیماں کے محل میں آیا ہے، کس شاعر کا شعر ہے؟ تو جواب دیجیے گا ناصر کاظمی کا یہ شعر ہے۔ دنیا میرے آگے سفر نامے کا مصنف کون ہے؟ وزیر آغا یا جمیل الدین عالی؟ تو جمیل الدین عالی ہیں۔ ورڈز ورتھ کی نظم ککو کا اردو ترجمہ کس نام سے ہوا؟ کوئل یا طوطا؟ تو جواب دیجیے کوئل کے نام سے ہوا تھا۔ کانفیڈینس کی اردو کیا ہے؟ یعنی اردو ترجمہ کیا ہے؟ شناخت ہے یا یقین ہے؟ تو یہ آپ کو معلوم ہوگا یقین ہے۔ مصطفیٰ خان شیفتہ کی تصنیف گلشن بےخار کا تعلق کس دبستانی اسکول سے ہے؟ دلی سے یا لکھنؤ سے؟ تو آپ کا جواب ہوگا دلی سے ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کا ابتدائی نام کیا تھا؟ ترقی پسند تحریک تھا یا مجلس داستان گویاں تھا؟ تو یہ والا صحیح ہے، بی والا مجلس داستان گویا۔ ایہام کس زبان کا لفظ ہے؟ یعنی کہ ایہام گوئی جو ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ ایہام کے معنی ہیں وہم میں ڈالنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو وہم میں ڈالنا۔ 23واں سوال ہے میرا جی کس ادبی تحریک سے وابستہ تھے؟ حلقہ ارباب ذوق یا رومانی تحریک سے؟ تو حلقہ ارباب ذوق سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ کے جڑنے سے حلقہ ارباب ذوق کو کافی تقویت حاصل ہوئی تھی اور کافی دنوں تک آپ اس تحریک سے جڑے رہے تھے۔ لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کون ہے؟ انشا ہیں یا ولی ہیں؟ تو جواب دیجیے گا انشاء اللہ خان، انشا ہے۔ پہلی قابل ذکر مثنوی کون سی ہے جو 12 ماسا کے طرز پر لکھی ہے؟ تو وہ ہے بکٹ کہانی ہے۔ رستمی کی پہلی مثنوی جو دکن کی بہترین مثنوی تسلیم کی گئی ہے، ابن حسام کی فارسی مثنوی کا ترجمہ ہے خاورنامہ ہے یا علی نامہ ہے؟ تو صحیح جواب ہے خاورنامہ، خاورنامہ ہے۔ حالی کی مثنویاں حب وطن اور مناجات بیوہ کس صدی کی مثنویاں ہیں؟ 19ویں صدی کی ہیں یا 20ویں صدی کی ہیں؟ تو یہ 19ویں صدی کی ہیں، یعنی 19ویں صدی میں لکھی گئی تھیں۔ 28واں سوال ہے بے نظیر بدر منیر کس مثنوی کے اہم کردار ہیں؟ تو یہ سحر البیان کے ہیں۔
اور میر کی تمثیلی مثنویوں میں سب سے قابل ذکر مثنوی کون سی ہے جن میں انہوں نے اپنے زمانے کے دوسرے شاعروں کو میڈک، چوہا، چھپکلی اور لومڑی بھی کہا ہے؟ تو یہ ہے شعلہ عشق یا اژدہا نامہ۔ تو اژدہا نامہ ہے، یاد رکھیے گا، اژدہا نامہ۔ اژدہا یعنی کہ بڑا والا سانپ، جس کو ہم بڑا والا سانپ کہتے ہیں، اژدہا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 نقطوں سے ہی آئے گا اژدہا، اور ازدحام کے معنی ہیں ہجوم، بھیڑ۔ ان میں سر سید علی گڑھ تحریک سے تعلق کس کا ہے؟ دینا ناتھ گانگولی کا ہے یا دیا نارائن نگم کا ہے؟ تو جواب دیجیے گا، دینا ناتھ گانگولی کا ہے، علی گڑھ تحریک سے، یعنی کہ سر سید کے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے۔ میں یہاں آپ کو سر سید کے اور بھی رفقائے یعنی کہ دوستوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، مولوی نذیر احمد شبلی، نعمانی، محسن الملک، وقار الملک، اعظم جنگ، چراغ علی، ذکا اللہ، سمیع اللہ، دینا ناتھ گانگولی، حاجی محمد اسماعیل اور منشی پیارے لال سر سید احمد خاں کے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے۔ اور تحریک سے وابستہ شعراء و ادبا کچھ میں نام بتا دیتا ہوں۔ وحید الدین سلیم تھے اس تحریک سے وابستہ، علی گڑھ تحریک یا سر سید تحریک، سجاد حیدر یلدرم، مولوی عبدالحق، عبدالحلیم شرر، حسرت موہانی، رشید احمد صدیقی، عابد حسین، ڈاکٹر ذاکر حسین، عبدالماجد دریابادی، غلام السیدین، پروفیسر محمد مجیب، عنایت اللہ خاں، طفیل احمد، ظفر علی خاں، آفتاب احمد، ڈاکٹر ضیاء الدین وغیرہ علی گڑھ تحریک سے وابستہ رہے ہیں۔ 31واں سوال، جوش ملی آبادی اور محمد دین تاثیر کس تحریک سے منسلک تھے؟ ترقی پسند تحریک یا ترقی پسند مصنفین سے تھے؟ تو آپ کا جواب ہے ترقی پسند تحریک سے دونوں منسلک تھے۔ دوستو یہ تھا 31 سوالات جو آج آپ کے لیے ریپبلک ڈے پر پیش کیے گئے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر ریپبلک ڈے بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک سے پھر آپ سے ملاقات رہے گی۔ اللہ حافظ۔